بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في كتابه بلوغ المرام باب الأدب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحسنه. متفق علیہ واللفظ لمسلم. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بلوغ المرام کتاب الجامع ادب کے بیان میں ایک حدیث نقل کی ہے جو مجلس سے تعلق رکھتی ہے اور بہت ہی اہم ادب مجلس کا انہوں نے نقل کیا ہے حدیث کے حوالے سے، جو اکثر جس سے ہم واقف نہیں ہیں، اس سنت سے غافل ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام اذا کنتم ثلاثہ، اگر تم کسی مجلس میں کسی جگہ پر تین لوگ رہو، فلا یتناجى اثنان دون الآخر، تو تین لوگ اگر کسی جگہ پر ہیں تو دو لوگ آپس میں سرکشی نہ کریں، آپس میں سرگوشی نہ کریں، حتی تختلطوا بالناس، یہاں تک کہ تم لوگوں سے مل جاؤ، من اجل ان ذلك يحزنه، اس لیے کہ اسے غمزدہ ہو جاتا ہے. کیا ادب ہے یہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کسی مجلس میں اگر تین لوگ ہیں تو دو لوگوں کو سرگوشی کرنے کی اجازت نہیں ہے. سرگوشی کا معنی کیا ہے؟ کسی کے کان میں آہستگی سے کچھ کہنا، اس طرح سے کہ اس کے علاوہ کوئی اور اس بات کو نہ سن سکے، اسے کہتے ہیں سرگوشی. اللہ کے نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں واضح کیا اگر کسی جگہ پر مسجد میں، گھر میں، سفر میں، حضر میں، کہیں بھی اگر تین مسلمان جمع ہیں، دو لوگ اگر آپس میں ایک دوسرے کے کان میں بات کرتے ہیں، تیسرا وہاں موجود ہے، اکیلا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے جو تیسرا آدمی ہے وہ غمگین ہو جائے گا، غمزدہ ہو جائے گا، اس کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ کیا بات ہے کہ یہ دونوں مجھ سے بات چھپا رہے ہیں، یا تو میں ان کا قریبی نہیں ہوں، یا پھر یہ مجھے اس لائق نہیں سمجھتے کہ مجھے وہ بات بتائیں جو اس کے کان میں وہ بول رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس غم کی وجہ سے وہ چیز اسے تکلیف پہنچانے والی ہے اور آدمی ناراض ہو جاتا ہے اور آپس میں رشتوں کے ٹوٹنے کا سبب ہے. لہٰذا کبھی بھی تین لوگ ہیں تو دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے کان میں کچھ نہ کہیں تیسرے کی موجودگی میں. لیکن اللہ کے نبی نے کہا تین سے زیادہ لوگ اگر ہیں، چار لوگ ہیں، پانچ لوگ ہیں، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے، دو لوگ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں، کان میں ایک دوسرے سے کچھ کہتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن تین لوگ ہیں تو یہ حرام ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ 10، 50، 100 بھی ہوں، اگر پورے لوگ مل کر ایک آدمی کو اکیلا کر دیتے ہیں تب یہ پھر حرام ہو جائے گا. کسی مجلس میں اگر 10 رشتہ دار جمع ہیں اور 9 آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، 10واں رشتہ دار ایک طرف خاموش بیٹھا ہوا ہے تو یہ حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے دل میں دکھ اور غم ہوگا. مجلس کے آداب میں سے ادب ہے کہ آدمی جو آنے والے لوگ ہیں ان سب کا خیال رکھے. ایسا نہ ہو کہ وہ صرف اپنی فکر کر رہا ہے، اپنے دوست کا خیال کر رہا ہے، دوسروں کا بھی خیال کرے. اس لیے کہ علماء کہتے ہیں اس سے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، رشتوں کے اندر دراڑ پیدا ہوتی ہے، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں. جب وہ مجلس میں لوگوں کا رنگ دیکھتا ہے، کہیں پر لوگ جمع ہوئے ہیں، اس کا احترام نہیں کیا جا رہا ہے، عزت نہیں کی جا رہی ہے، تو وہ آپس میں اختلاف، ناراضگی کا سبب ہے. اسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام قرار دیا ہے. یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی تین لوگ ہوں اور دو لوگ مل کر کے آپس میں سرگوشی کریں، سوائے اس کے کہ وہ اس سے اجازت لے لیں. مسند احمد کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت دی ہے کہ تین لوگ اگر ہیں اور دو آپس میں کان میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو تیسرے آدمی سے اجازت لے لیں کہ ہمیں کچھ ضروری بات کرنی ہے، آپ ہمیں اجازت دیں. اگر تیسرا اجازت دیتا ہے تو یہ جائز ہے، ورنہ یہ جائز نہیں ہے. اور ایک مسئلہ یہ ہے، ادب ہے کہ دو لوگ اگر کہیں پر کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، حدیث کے مطابق تیسرے آدمی کو ان کے بیچ میں نہیں جانا چاہیے، تیسرے آدمی کو ان کے درمیان داخل نہیں ہونا چاہیے، وہ سلام کر کے گزر جائے. کیوں؟
دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ذاتی پرسنل بات وہ کر رہے ہوں، ہمارا ان کے بیچ میں داخل ہونا ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی حیا اور شرم کی وجہ سے گفتگو مکمل نہ کر سکے، اس لیے ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ ادب سکھایا کہ دو لوگ مسلمان آپس میں بات کر رہے ہیں، ان کے قریب نہیں جانا چاہیے، ان کے بیچ میں نہیں جانا چاہیے، یہاں تک کہ وہ بات کر کے فارغ ہو جائیں، یا پھر اسے بھی چاہیے کہ اجازت لے۔ دو لوگ اگر مسجد میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، کہیں اور بات کر رہے ہیں، آپ بیچ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ کر داخل ہوں، سلام کرنے کے بعد کیا میں بیٹھ سکتا ہوں، کیا میں کھڑا ہو سکتا ہوں، اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ دو لوگوں کے بیچ میں تیسرے آدمی کو نہیں داخل ہونا چاہیے۔ یہ بھی ادب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا۔ اور اس حدیث سے ایک اہم ادب معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے مسلمان کو تکلیف دینے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے جسم کو تکلیف دیں، اس کے مال کو تکلیف دیں، بلکہ دل کو ٹھیس پہنچانا بھی تکلیف ہی ہے، اور اس پر بھی گناہ ہوتا ہے۔ اگر آدمی کے دل کو اذیت ہوتی ہے، یہ بھی ایک گناہ ہے، یہ بھی ایک تکلیف ہے جس پر آدمی کو پکڑا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، تین لوگ ہیں، دو آپس میں بات کر رہے ہیں، ان دونوں کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ضروری بات ہو، لیکن چونکہ ان کے دونوں کے بات کرنے کی وجہ سے تیسرے مومن کے دل میں اذیت ہوگی، درد ہوگا، برا لگے گا اسے، اس لیے اللہ کے نبی نے اسے حرام کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جائز چیز بھی ہو، اگر وہ سبب ہے کسی کو غم اور دکھ ہونے کا تو اس کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ اور ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ بسا اوقات مجلس میں کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، قبیلے کا سردار، خاندان کا بڑا، کسی مسلمان ادارے کا ذمہ دار، یا قوم و ملت کا بڑا آدمی ہے، اس کے ساتھ کئی لوگ اس مجلس میں شریک ہیں۔ مثلا ایک امیر ہے، یا کوئی آدمی ایسا ہے جو مسلمانوں کی بڑی خدمت کرنے والا ہے، وہ کسی شہر میں آیا، اس کی مجلس میں 50 لوگ بیٹھے ہیں، اس مجلس میں کوئی آدمی اس آدمی کے بازو جا کر بیٹھ جاتا ہے، اس امیر کے بازو بیٹھ جاتا ہے، اس بڑے عالم کے بازو بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھ کر وہ ان سے گفتگو کرنے لگتا ہے، اور دوسروں کو گفتگو کا موقع نہیں دیتا ہے۔ اب باقی سارے کے سارے لوگ خاموشی سن رہے ہیں، اب یہ آدمی گیا، ہو سکتا ہے یہ بھی اثر و رسوخ والا آدمی ہو، اس کے بازو بیٹھ گیا اور مسلسل گفتگو کر رہا ہے، دوسروں کو گفتگو کا موقع نہیں دیتا ہے کہ وہ اس آدمی سے جو بڑا ہے، خدمت کرنے والا ہے، عالم ہے وغیرہ۔ علماء کہتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بھی وہی مسئلہ ہوگا کہ اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں صرف ایک آدمی بات کر رہا ہے اس سے، اور باقی سارے کے سارے خاموش ہیں، اس کا مطلب وہ باقی لوگوں کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ وہ اس سے بات کرے، یا ان کو وہ حقیر سمجھتا ہے۔ اس لیے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بھی ذکر کیا، خاندان کا کوئی بڑا ہے، کوئی اہم مجلس لگی ہے، تو پھر آپ اپنی پرسنل گفتگو کسی کے بازو بیٹھ کر شروع کر دیں، اور باقی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ سے بھی مسائل ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو لوگ باقی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے، اس وجہ سے ہم سے بات کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آداب میں سے ذکر کیا ہے کہ ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں مجلس میں، خاص طور پر جس سے مومن کے دل کو اذیت ہو، اور علماء کہتے ہیں یہ حرام ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے۔ مجلس میں خاص خیال ہونا چاہیے کہ جتنے افراد آئے ہیں، چاہے غریب ہو، امیر ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ہم خیال رکھیں کہ اسے ہماری مجلس سے اذیت نہ ہو، کیونکہ مجلسوں میں بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ دعوت ہوتی ہے، شادی کی دعوت ہوتی ہے، دعوت یا مہمان نوازی کے لیے گھر میں دعوت دی جاتی ہے، لوگ گھر میں پہنچتے ہیں، یا کہیں پر اچانک سفر میں ملاقات ہو جاتی ہے۔ جب ایک سے زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں، وہاں پر اختلاف اور مسائل اور آپس میں رنجش ہونے کا بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے شریعت نے اس میں بہت سخت تعلیمات دی ہیں کہ آدمی کو بہت محتاط رہ کر معاملہ کرنا چاہیے۔ اسی حدیث کے حکم میں شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے، اگر 3 لوگ کسی جگہ پر ہوں اور 2 لوگ آپس میں ایک ایسی زبان میں بات کرتے ہیں جو تیسرے کو نہیں آتی، وہ بھی حرام ہے۔ جیسے 3 لوگ ہیں، ان میں سے ایک آدمی کو کنڑا زبان نہیں آتی اور 2 مسلمان اس کے سامنے کنڑا میں بات کرتے ہیں، تو یہ حرام ہے، کیونکہ اس میں بھی وہی مسئلہ ہے۔ وہ سوچے گا کہ ہم 3 ہیں، میرے موجودگی میں ایسی کیا بات ہے کہ مجھے اس قابل نہیں سمجھ رہے ہیں کہ میرے سامنے وہ بول سکے، یا مجھے حقیر سمجھ رہے ہیں، یا مجھے دشمن سمجھ رہے ہیں، یا میرے بارے میں سمجھ رہے ہیں کہ میں چغل خور ہوں۔ شیطان وسوسوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں اگر آپ مجلس میں ہیں، مجلس کی جو زبان ہے اسی میں بات کیجیے۔ آپ دوسری زبان میں بات کریں گے تو وہاں پر بھی وہی اشکال ہے،
وہ سوچے گا کہ میرے بارے میں شاید بات ہو رہی ہے. علماء کہتے ہیں اچھا آدمی رہے گا تو کم از کم اس کے دل میں اتنا آئے گا کہ یہ لوگ مجھے حقیر سمجھتے ہیں. اگر برا رہے گا، حسن زن اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ بولے گا کہ میرے بارے میں ہی کچھ بات ہو رہی ہے. بہر صورت اس سے نقصان ہوگا. اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ کوئی آدمی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کے شاگرد، ایک تیسرا آدمی ان سے کان میں بات کرنے کے لیے آیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو رکنے کے لیے کہا، ٹھہرنے کے لیے کہا، یہاں تک کہ وہ معاملے کو درست کر سکے. کہ 3 لوگ اگر ہو جاتے ہیں، 3 سے زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں تو وہاں پر مسائل ہوتے ہیں. الا یہ کہ ہم ان احادیث کا خیال رکھیں، بڑے کا خیال رکھیں، چھوٹے کا خیال رکھیں، عام مسلمانوں کا خیال رکھیں کہ انہیں اذیت نہ ہو، انہیں یہ محسوس نہ ہو کہ ان کی تحقیر ہو رہی ہے یا ان کے دلوں میں غم نہ ہو. یہ ابن حجر نے مجلس کے آداب کی یہ پہلی حدیث نقل کی ہے. دوسری حدیث کل آئے گی. پہلی حدیث میں انہوں نے یہ بتانا چاہا ہے کہ مجلس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم محبت سے جمع ہو کے محبت سے الگ ہوں. اس کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا ہے آپ اس کا خیال کریں. یہ پہلا ادب ہے جو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس کے حوالے سے ذکر کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آداب کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.